گرامی قدر سامعین، برادران اہل سنت والجماعت، اگست کا مہینہ ہے، 14 اگست ہے، پاکستان کی تاریخ میں غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ 14 اگست 1947 انگریز کی غلامی سے اللہ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی اور وطن کی صورت میں پاکستان کی نعمت عطا فرمائی۔ اس لیے 14 اگست کو ہر ایک اپنے اپنے انداز سے اس کو مناتا ہے، خوشی کرتا ہے۔ پاکستان کے اندر ہوں یا باہر ہوں، جہاں جہاں بھی پاکستانی رہتے ہیں، اس دن کو یادگار کے طور پر مناتے ہیں۔ آزادی یہ مستقل نعمت ہے اور وطن یہ مستقل نعمت ہے۔ آزادی کا لفظ جب زبان پر آتا ہے تو ایک خوشی اور عزت اور وقار کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ آزادی کیا ہے؟ بندوں کی غلامی سے نکل کر اللہ رب العالمین کی غلامی میں آ جانا، یہ آزادی ہے۔ غلامی کیا ہے؟ کہ اپنے جیسے بندوں کی غلامی کے اندر رہنا، یہ غلامی ہے۔ آزادی کی تحریکات کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ بطور مثال ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آزادی کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، یہ دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر یہ آئے اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی کوہ طور پر، تو پہلا کام آپ کے ذمے جو لگایا وہ یہ تھا، اذهبا الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، اللہ کا پیغام اس کو پہنچاؤ کہ وہ سرکشی چھوڑ دے۔ اور دوسری ڈیوٹی یہ لگائی، دوسری ذمہ داری یہ دی کہ اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ کرو۔ بنی اسرائیل فرعون کی غلامی کے اندر ہیں، فرعون کے پاس جا کر ان کی آزادی کا مطالبہ کرو۔ بنی اسرائیل مصر میں کب آئے تھے؟ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں آئے غلام بن کر، پھر اللہ نے آزادی دی، وزارت دی، بادشاہت عطا فرمائی، اور پھر نسلوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بادشاہت نسلوں کے اندر جاری رہی، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ بادشاہت چھن گئی، آل فرعون غالب آ گئے اور بنی اسرائیل فرعون کی غلامی کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو فرعون کے گھر کے اندر ان کی پرورش ہوئی، وہیں پر پلے، وہیں پر بڑے ہوئے، شاہی محلات میں، شاہی پروٹوکول میں، شاہی لباس، شاہی کھانا پینا، جو کچھ شاہی محلات میں ہوتا ہے ساری حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ پھر وہاں سے جب واپس گئے مدین، اور 10 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما کر پھر فرعون کے پاس بھیجا اور یہ ڈیوٹی لگائی، ذمہ داری لگائی کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ کرو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں آئے اور آ کر اللہ کا پیغام پہنچایا، تو فرعون نے تانا دیا۔ تانا کیا تھا؟ کہ شاہی محلات میں آپ رہے، پروٹوکول میں رہے، شاہی لباس، کھانا پینا، اس کا تانا فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ قال الم نربک فینا ولیدا، موسیٰ تو میرے گھر کے اندر پلا ہے۔ آج کی زبان میں، چودھریوں کی زبان میں کہا جائے کہ موسیٰ تو میرے ٹکڑوں پر پلا ہے، میری روٹیوں پر پلا ہے۔ فعلتا، اور پھر جاتے جاتے ایک بندہ بھی مار گیا۔ فرعون نے یہ تانا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، میرے گھر میں رہے، میری پرورش میں رہے، میرے محلات میں رہے، اور جاتے جاتے ایک بندہ بھی مار گئے، اور آج مجھ سے مطالبے کر رہے ہو۔ فرعون نے تانا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا عجیب جواب دیا۔
فرمایا کہ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، کہ کیا تیرا یہی احسان ہے کہ تو نے میری قوم کو، بنی اسرائیل کو نسلوں سے غلام بنا رکھا ہے؟ میرے اوپر کیا احسان جتلاتے ہو؟ کیا تمہارا یہی احسان ہے کہ میری قوم کو، بنی اسرائیل کو وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل کو نسلوں سے تو نے غلامی کے عذاب کے اندر مبتلا رکھا ہوا ہے، میرے اوپر کیا احسان جتلا رہے ہو کہ میرے گھر میں رہے ہو، میرے محلات میں رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتلایا کہ زندگی شاہی محلات کا نام نہیں ہے، زندگی شاہی پروٹوکول کا نام نہیں ہے، زندگی شاہی لباس کا نام نہیں ہے، زندگی شاہی سہولتوں کا نام نہیں ہے، زندگی شاہی کھانے پینے کا نام نہیں ہے، زندگی آزادی، وقار اور عزت کا نام۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اس احسان کو، اس تانے کو ایک طرف جھٹکتے ہوئے کہا کہ تیرا کیا احسان ہے میرے اوپر؟ میری قوم کو نسلوں سے تو نے غلام بنا رکھا ہے، اگر تو احسان کرنا چاہتا ہے تو یہ کر، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، میری قوم کو آزادی دے، میرے ساتھ بھیج، ولا تعذبہم، اور میری قوم کو غلامی کے عذاب میں مبتلا نہ رکھ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب نکلے، بحیرہ کلثم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دیا۔ یہ کیا بتلا رہا ہے کہ جب قومیں اپنے حق پر، اپنے عزم پر اڑ جاتی ہیں، ڈٹ جاتی ہیں، تو اللہ سمندروں کے اندر بھی راستے دیتے ہیں۔ راستہ اللہ نے دیا، لیکن کس بات پر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی اس مطالبے پر کہ ہم نے آزاد ہونا ہے، جو کچھ ہو جائے ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے۔ تو اس عزم اور اس یقین کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دیا، اور یہ سبق دیا کہ جب کوئی قوم اپنے حق کے لیے ڈٹ جاتی ہے، اپنے عزم پر، اپنے یقین پر، تو اللہ تعالیٰ سمندروں کے اندر بھی راستے بنا دیتا ہے، اور سمندر پھاڑ کر ان کو راستے دیتا ہے۔ فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو سمندر کے اندر مارا، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ کر ان کو راستے دیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہاں سے پار کر گئی، گزر گئی، اور فرعون اسی سمندر کے اندر غرق ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ آزادی تھی۔ اور جب یہ دن ہر سال آتا تو قوم یہود اس دن کو آزادی کے دن کے طور پر یاد کرتی اور مناتی تھی۔ نہ صرف بنی اسرائیل اس دن کو آزادی کے طور پر مناتے تھے، بلکہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس دن کو، آزادی کے دن کو آپ نے منایا۔ کیسے؟ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 10 محرم کا روزہ یہودی رکھا کرتے تھے۔ آپ نے سوال کیا کہ یہودی یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو جواب ملا کہ اس دن فرعون غرق ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو آزادی ملی تھی۔ آزادی کے دن شکرانے کے طور پر یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہم ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حق ہم پر زیادہ ہے، اس لیے آئندہ ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آزادی کیا ہے؟ اپنے اپنے دائرے کے اندر یہ افراد کا بھی حق ہے، قوموں کا بھی حق ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آزادی دی، پہلا کام آپ کے ذمہ یہ لگایا کہ اپنی قوم کو آزاد کرواؤ، اس کے بعد اللہ نے تورات عطا فرمائی، اس کے بعد شریعت کے احکام عطا فرمائے۔ اس لیے کہ آزادی ہوگی تو دین نافذ ہوگا، دین کے احکام نافذ ہوں گے۔ تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ قوموں کا حق ہے۔
افراد کا حق ہے اور یہ آزادی مستقل نعمت ہے، اور اسی طرح وطن یہ بھی مستقل نعمت ہے۔ 200 سال تک انگریز نے بر صغیر پاک و ہند پر قبضہ جمائے رکھا، یہاں کے لوگوں کو غلامی کے آداب میں مبتلا رکھا۔ پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کے نام پر یہاں آئی، اس نے قبضہ کیا، 100 سال اس نے حکومت کی، اور پھر 90 سال تاج برطانیہ براہ راست برطانیہ نے یہاں پر حکومت کی۔ تو ان 200 سالوں کے اندر 20 تحریکات چلی، مسلح تحریکات بھی، سیاسی تحریکات بھی۔ سب سے پہلی تحریک تو چلی جب بنگال پر قبضہ ہوا تو سراج الدولہ انہوں نے آزادی کی جدوجہد کی اور جام شہادت نوش کی۔ پہلی تحریک آزادی سراج الدولہ نے شروع کی اور جام شہادت نوش کی۔ دوسری تحریک آزادی سلطنت میسور کے ٹیپو سلطان نے لڑی۔ تیسری جنگ آزادی شہدائے بالا کوٹ نے لڑی۔ چوتھی جنگ آزادی حاجی شریعت اللہ بنگال والوں نے لڑی، اور پھر پنجاب میں حاجی احمد خان کھرل شہید، انہوں نے پنجاب میں تحریک آزادی لڑی اور دھوکے سے ان کو شہید کیا گیا۔ اور سندھ میں پیرا پکاڑا، انہوں نے آزادی کی جنگ لڑی، اور صوبہ سرحد میں ایپی فقیر حاجی قرنگ زئی، انہوں نے آزادی کی جنگ لڑی۔ یہ ساری مسلح تحریکات تھیں، اور اس کے بعد 1857 کی بڑی جنگ آزادی لڑی گئی، جس میں اہل ہندوستان شکست کھا گئے، اور اس کے بعد پھر سیاسی تحریکات کا دور شروع ہوا۔ تحریک خلافت چلی، تحریک ترک موالات چلی، اور تحریک پاکستان چلی۔ میں یہ پس منظر عرض کر رہا ہوں کہ انگریز سے غلامی ہم نے کیسے حاصل کی۔ بڑی قربانیوں کے بعد، بڑی تحریکات کے بعد دلی کے اندر 3000 قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے، ہزاروں علماء کو پھانسی کے گھاٹ پر چڑھایا گیا، 1000 مساجد اور مدارس دلی شہر کے اندر بلوز کیے گئے۔ اتنی قربانیوں کے بعد پھر مسلح قربانیاں اور سیاسی تحریکات، اس کے بعد بالآخر 14 اگست 1947 کو ہم نے انگریز سے آزادی بھی حاصل کی اور یہ وطن بھی حاصل کیا۔ آزادی ایک مستقل نعمت ہے، وطن ایک مستقل نعمت ہے۔ وطن کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ وطن وطن ہوتا ہے، اس کے بارے میں بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں اور کہی جا سکتی ہیں۔ ایک حوالہ عرض کروں، بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ کے جو پرانا نام تھا وہ یثرب تھا، اور وبائی امراض کا علاقہ تھا۔ باہر سے آنے والوں کو وہاں کا ماحول موافق نہیں آتا تھا، اکثر بیمار پڑ جاتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے۔ تو اس بیماری کے حالت میں دونوں بزرگ اپنے وطن کو یاد کر رہے ہیں، بیمار ہیں، اجنبی ماحول ہے، پردیس کا علاقہ ہے، بخار کی شدت ہے، اور اس ماحول میں اپنے اپنے انداز میں دونوں بزرگ اپنے وطن کو یاد کر رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انداز میں وطن کو یاد کر رہے ہیں کہ ہم کہاں پر آ گئے۔ ہر رات صبح ہوتی تھی، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ صبح کرتے تھے، یہ اجنبی ماحول، اجنبی علاقہ، موت اتنی قریب ہے کہ جتنا جوتے کا تسمہ قریب ہوتا ہے، پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، کس ماحول میں موت آ جائے، کن لوگوں کے درمیان آ جائے۔ اپنے وطن کو یاد کر رہے ہیں، بخار ہے، اجنبی ماحول ہے۔ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے وطن کو یاد کر رہے ہیں، اور سیدنا بلال تو گھوما کرتے تھے مدینہ کی گلیوں میں وطن کو یاد کرتے ہوئے، اور فرماتے کہ وہ دن بھی کبھی آئے گا کہ میں مکہ کے مجنہ کے علاقے کے چشمے کو دیکھوں گا پانی،
وہ دن بھی کبھی آئے گا کہ میں شامہ کے پہاڑ دیکھوں گا۔ دونوں بزرگ بیمار پڑے ہیں، اپنے اجنبی ماحول کے اندر اپنے وطن کو یاد کر رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، دونوں بزرگ یہاں پر آ کر بیمار پڑ گئے اور اپنے وطن کو یاد کر رہے ہیں، ان کے لیے کچھ کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور 3 دعائیں مانگی۔ پہلی دعا یہ مانگی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد منہا، کہ اے اللہ مدینہ کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ایسے کر دے جیسے مکہ کی محبت، او اشد منہا، بلکہ مکہ سے بھی زیادہ کر دے۔ میں عرض یہ کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے کہ مکہ کے ساتھ بھی مسلمان کو محبت ہوتی ہے، لیکن مدینہ کا نام جب آ جائے تو اس کے دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر ہے کہ آپ نے فرمایا او اشد منہا، اے اللہ مدینہ کی محبت مکہ سے بھی زیادہ کر۔ دوسری دعا یہ فرمائی، اللہم بارک فی مدھیہا وسعیہا، اے اللہ مدینہ کی تجارت میں، معیشت میں برکت عطا فرما۔ اور تیسری دعا یہ فرمائی کہ یہاں جو بیماری ہے اس کو بارڈر پر بھیج دے، جوفہ بھیج دے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وطن کی محبت یہ بھی ایک فطری امر ہے، فطری چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مکہ کو یاد کر کے، فرماتے کہ میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا، اگر میری قوم یہاں رہنے دیتی تو مکہ کو میں کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ محبت تھی اپنے وطن کے ساتھ۔ تو آزادی یہ مستقل نعمت ہے، وطن کا مل جانا یہ مستقل نعمت ہے۔ آزادی کی نعمت کا ایک تقاضا ہے اور وطن کی نعمت کا بھی ایک تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نے آزادی حاصل کی۔ بر صغیر میں ہم انگریز کے غلام تھے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے آزادی مانگی، جدوجہد کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی۔ تو آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس آزادی کی نعمت کی بے قدری نہ کریں، اس پر اللہ کا شکر بجا لائیں، اور شکر کا طریقہ یہ نہ ہو جو آج ہمیں نظر آتا ہے سڑکوں کے اوپر، باجوں کے ساتھ، ناچ کے ساتھ، میوزک کے ساتھ، ہر اس کام کے ساتھ جس دین کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا، اسی دین کے احکام کو اپنے پاؤں تلے رونق کر آزادی کا ہم یہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ شکر نہیں ہے، یہ آزادی کی نعمت کی بے قدری۔ شکر کا طریقہ یہ نہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ کے یہود کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ بتلایا گیا کہ ان کی آزادی کا دن ہے، بنی اسرائیل کی آزادی کا دن ہے۔ اس دن فرعون غرق ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آزاد کیا تھا۔ اہل بنی اسرائیل یہود اس دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ شکرانے کا طرز یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں آیا جائے، اللہ کا شکر بجا لایا جائے۔ اور جب اس نعمت کی بے قدری ہوتی ہے، آج 79 سال گزر چکے ہیں پاکستان بنے ہوئے، پاکستان کے حالات آج تک ٹھیک نہیں ہوئے۔ ہر روز رونا رویا جاتا ہے کہ نظام ٹھیک نہیں ہے، حکمران ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا، آزادی حاصل کی، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی، ہم نے اس نعمت کی بے قدری کی، اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا۔ اللہ نے یہ وطن دیا، ہم نے ایک نعرے کی بنیاد پر یہ وطن حاصل کیا۔ اگر اس نعرے کو نکال دیا جائے تو پھر وطن کی ضرورت باقی نہیں رہتی، بنیاد باقی نہیں رہتی۔ ہندوستان میں بسنے والے، ان کا لباس ہمارا لباس، ان کا رنگ ہمارا رنگ، ان کی تہذیب، ثقافت اور ہماری ثقافت یہ ساری ایک جیسی تھی۔ صرف ایک بنیاد پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، وہ فرق یہ تھا کہ ہمارا دین الگ ہے، ان کا دین الگ ہے، ہمارا نظریہ الگ ہے، ان کا نظریہ الگ ہے۔ دو قومی نظریے کی بنیاد پر کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے، اللہ کے احکام کو نافذ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، ہم
اس لیے الگ وطن حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی بنیاد پر یہ ملک بنا۔ اس ملک کی بنیاد مذہب تھی۔ آج لبرل طبقہ، سیکولر طبقہ وہ یہ بات کہتا ہے کہ یہ ملک قائد اعظم نے سیکولر اسٹیٹ کے طور پر بنایا تھا، مذہب کے طور پر نہیں بنایا تھا، مذہبی ریاست نہیں۔ حالانکہ تحریک پاکستان کی بنیاد ہی مذہب تھی کہ ان کا مذہب الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے۔ اور پھر قائد اعظم لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر، ان کی تحریک پاکستان کے دوران تقریر کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے، وہ یہ بار بار یہ بات کرتے رہے کہ ہم الگ ملک اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم الگ قوم ہیں، ہماری الگ تہذیب ہے، الگ ثقافت ہے، ہم ایسا وطن، ایسی ریاست حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات نافذ ہوں، قرآن و سنت کی حکمرانی ہو۔ ہم اس لیے وطن حاصل کر رہے ہیں۔ اگر یہ ملک سیکولر اور لبرل اسٹیٹ کے طور پر بنایا گیا تھا تو قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی ان تقریروں کا کیا جواب ہوا؟ کیا قائد اعظم نے یہ تقریریں صرف دھوکہ دینے کے لیے لوگوں، ہندوستان کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کی تھی؟ کیا ووٹ کی خاطر قائد اعظم نے یہ تقریریں کی تھی کہ ہمیں ووٹ چاہیے؟ سوچو تو صحیح کہ ہم جو یہ بات کر رہے ہیں، یہ قائد اعظم کو ہم کس کیٹیگری کے اندر لے کر آ رہے ہیں کہ وہ کوئی دھوکے باز تھا، قوم کو دھوکہ دے رہا تھا؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ملک مذہب کے بنیاد پر بنا تھا۔ اس ملک کی تعمیر، اس ملک کی ترقی، اس ملک کا استحکام، اس ملک کے اندر حالات اسی وقت درست ہوں گے جب ہم اللہ سے کیا ہوا وہ وعدہ، جب ملک بناتے ہوئے ہم نے کیا تھا کہ ہم الگ ریاست اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ یہاں پر قرآن و سنت کی حکمرانی ہوگی، شریعت کا نفاذ ہوگا۔ جب تک یہ وعدہ وفا نہیں ہوتا، حکمران بدلتے رہیں گے، نظام بدلتے رہیں گے، حالات کبھی درست نہیں ہوں۔ اس لیے کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اللہ نے اپنے حصے کا کام پورا کر دیا، اللہ نے ہمیں آزادی عطا فرما دی، وطن عطا فرما دیا۔ اب ہمارا کام ہے کہ آزادی کے تقاضوں پر عمل کریں، اس وطن کے تقاضوں پر اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، قرارداد مقاصد کے اندر 3 باتیں ہم نے طے کی تھی کہ یہاں پر حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہوگی اور حق حکمرانی جو ہے وہ قوم کے منتخب نمائندوں کا ہوگا، اور اس ملک کے اندر کوئی بھی قانون سازی جو ہے وہ قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگی۔ آج ہم جب نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں، نظر آتا ہے کہ یہ 3 باتیں جو قرارداد مقاصد کے اندر ہم نے طے کی تھی، ایک بات پر بھی آج تک عمل نہیں۔ ہماری جنگیں کوئی اور کرواتا ہے، رکواتا کوئی اور ہے، ہمارے فیصلے کوئی اور کرتا ہے، ہماری معیشت کے فیصلے باہر ہوتے ہیں، ہماری خارجہ پالیسی کے فیصلے باہر ہوتے ہیں۔ تو پھر آزادی کی جو نعمت ملی ہے، ہم نے اس کی ناقدری کی ہے۔ تو جب تک اس نعمت کو اللہ رب العالمین کی نعمت سمجھ کر اس کا شکر ادا نہیں کیا جائے گا، اور وطن عزیز پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اس مقصد کو حاصل نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو وفا نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ہمارے حالات کو اس میں دعائیں کہ اللہ رب العالمین اس آزادی کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور شکر ایسے نہیں کہ باجے بجا کر اور سڑکوں کے اوپر ایک میلہ ٹھیلا لگا کر تباہی اور واہی کی بنیاد رکھ کر اور فحاشی اور بدکاری کی بنیاد رکھ کر میوزک اور گانے اور ناچ گانے اور شریف آدمی کا وہاں سے گزرنا محال ہو جائے، شریف عورتوں کا گزرنا محال ہو جائے، یہ آزادی کا شکر نہیں ہے، یہ آزادی کی بے قدری ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تم قدر کرو گے نعمت کی اور اس پر شکر ادا کرو گے، پھر اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جب نعمتوں کی ناشکری کرو گے، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میری پکڑ بڑی شدید ہے۔ 79 سال سے ہم اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں، نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر بجا لائیں۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔